عظیم سورۃ النساء کی آیت نمبر 74 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جہاد کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب مکہ المکرمہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر رہے تو اس وقت حالات اور تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا تھا۔ اب جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے اور پیچھے مسلمان جو تھے ابھی مکہ سے وہ ہجرت نہ کر سکے تو کفار مکہ مشرکین مکہ نے ان پہ ظلم و ستم کی اور انتہا کی۔ پہلے بھی ظلم و ستم تھا، لیکن جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو پیچھے سے ان کمزور مسلمانوں پہ، مرد و خواتین پہ بہت شدت اور ظلم ستم۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس چاہیے کہ یہ لڑیں، جہاد کریں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ کون لوگ؟ فرمایا الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا بالآخرہ، آخرت کے بدلے۔ کیا مطلب؟ جو لوگوں نے ایمان لائے اللہ پہ اور آخرت پہ، اب ان لوگوں کے لیے حقیقت میں یہ حکم ہے ایمان والوں کے لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں اب جہاد کریں، ان مسلمانوں کو، ان بچوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو مکہ کے کفار و مشرکین کے قید و بند سے، ان کے ظلم سے چھڑائیں۔ یہ ہمارے لیے اشارہ ہے۔ آج بھی یہ آیہ کریمہ اور اس اگلی آیہ کریمہ میں یہی حکم آ رہا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کسی ملک میں رہ رہا ہے تو وہ ہم تو نہیں اس کی پرواہ، مسلمان کسی خطے میں رہ رہا ہو، دوسرے مسلمان پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان کی مدد کرے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لا چکے تھے، وہ وقت مکہ تھا، کتنا بیچ میں سے گیپ ہے، لیکن حکم ہوا ان مسلمانوں کی مدد کی جائے۔ اسی طرح آج بھی ہوگا، مسلمان کسی جگہ پہ ہے، وہ پھنسا ہوا ہے، پریشان ہے، ظلم و ستم میں ہے، تو مسلمان جو دوسرے پاور میں ہے، آزاد ہیں، وہ ان کی مدد کرے۔ فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں یہ لڑیں، جہاد کریں۔ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدا۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی اللہ کے راستے میں لڑے گا، جہاد کرے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، دو ہی چیزیں ہوں گی، یا تو وہ شہید ہو جائے گا یا وہ غالب آ جائے گا، شہید ہو جائے گا یا غازی بن جائے گا۔ دونوں صورتوں میں ہی اس کے وارے لے آ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں ہی اس لڑنے والے کے لیے نفع ہی نفع، نقصان نہیں ہے۔ اب جو بظاہر کو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی جہاد میں گیا، زخمی ہو گیا، معذور ہو گیا، یا معاذ اللہ جب شہید ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، یعنی یا غازی بن جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم بس عنقریب انہیں بہت بڑے اجر عظیم سے ہم کیا کریں گے؟ نوازیں گے، بہت اجر عظیم عطا کییں گے۔ اب غازی بن گیا تب بھی اس کے لیے نفع ہے، اجر ہے، شہید ہو گیا تو شہادت کے تو درجہ ہی بہت اعلیٰ ہے۔ فرمایا قطرہ خون بعد میں گرتا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کا نظارہ پہلے ہوتا ہے، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور شہید کوئی اتنی شہید ہوتا ہے کہ اس کو زندہ کرا دیا گیا، مردہ مت کہو۔ اب وہ زندگی میں کیفیت اور ہے، حالت اور ہے، سبز پرندوں کی شکل میں، جنت کی کناروں میں، جنت کی نہروں میں، جنت کے باغات میں وہ شہید کی روحیں آج بھی پھر رہی ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں وہ پکے جنتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا یا غازی بننے کا، معذور ہونے کا، زخمی ہونے کا اجر ہی اجر ہے، خسارہ نہیں ہے بالکل۔ تو گویا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی غائب کا سیکھا ہے، چاہیے کہ وہ لڑے، یعنی امر ہے اس میں بھی، چاہیے کہ جہاد کرے، چاہیے کہ یہ لڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ کا حکم کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کریں جب وہ پھنسے ہوئے ہوں۔ آج ہم آسان سی بات ہوتی ہے، جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ ہمارا تو ملک ہی نہیں ہے۔ اگر کشمیر پہ ہو رہا ہو تو ہم کہیں گے ہمارا تو ملک ہی نہیں ہے، افغانستان میں ہمارا ملک ہی نہیں ہے، عراق میں ہو رہا ہو، کسی اور ملک میں ہے، فلسطین میں ہے، یہ سارے ہمارے ملک، ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی ہوں، اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا ہندوستان ہمارا، سارا جہاں ہمارا، مطلب یہی تھا جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ ہمارا ہی ہے، وہ ہماری ہی ملکیت میں ہے، وہ ہمارے ہیں، جہاں بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ اس لیے سید آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ خود بخود بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اگر کسی بھی خطے میں، کسی بھی جگہ پہ اگر مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، دوسرا جو مسلمان ہے اس کو فیل کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے تکلیف، تو سمجھ لو اس کے اندر ایمان کے اثرات ہیں۔ اور اگر وہ فیل ہی نہیں کر رہا، اس کا مادہ حصہ ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے فلسطین میں کیا ہو رہا، شام میں کیا ہو رہا، یمن میں کیا ہو رہا، افغانستان میں کیا ہو رہا، پاکستان کے بعض علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، محسوس ہی نہیں جب تو ایمان کی آخری حد تک بھی ہم کراس کر گئے کہ ہمارے اندر اتنا کمزور ایمان ہے۔ اصل تو فرمائیں گے جس میں واحد کی طرح ہے، ایک اعضا اگر ہے تکلیف میں سارے اعضا بے چین ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے اس کی مدد کو پہنچنا، شہادت ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ،
جان چلی جائے گی زیادہ سے زیادہ، پھر بھی یہ سودا خسارے کا نہیں بلکہ وارے کا ہے، اور اتنا وارے کا ہے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہوں گے سارے معاف کر دیے جائیں گے، اللہ کی رضا شامل ہوگی، اللہ کے نبی کی رضا شامل ہوگی، اور شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائے گا، اور اللہ کل قیامت کے دن شہید کو خصوصی پروٹوکول اور عزتوں سے نوازے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کے اندر جہاد بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ لوگوں نے بالخصوص انگریزوں کے پیسوں، یہودیوں کے پیسوں پہ، ان کے ورگلانے پہ اسلام کے جہاد کو دہشت گردی میں منتقل کر دیا، اور دہشت گردی کا ٹائٹل مسلمانوں پہ لگا دیا۔ یہ کچھ لوگوں نے خریدا اور کچھ ایجنسیوں نے خراب کیا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ادروائز جہاد جو تھا اس کے اصول تھے کہ اس نے ظلم کے خلاف جہاد ہے، مظلوم کی مدد جہاد ہے، بیواؤں یتیموں مسکینوں کی مدد یہ جہاد ہے، اور جہاں بھی بے کس غریب لوگ، پھنسے ہوئے کمزور لوگ، اگلی آیت میں آ رہا ہے، تو ان کی مدد یہ جہاد ہے، اور یہ نیکی ہی نیکی ہے، یہی اسلام کا درس ہے۔ اور پھر آج دوسرا جو اعلان ہے، پیارے آقا علیہ السلام جب ایک جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے بڑا کوئی جہاد ہوگا؟ جان ہتھیلی پہ رکھ کے دشمن کے خلاف لڑے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، تلواروں سے سامنے تلواریں، نیزے، ہاں جی سب کچھ آمنے سامنے تیر برسے، یہ تو جان ہتھیلی پہ، کوئی زخمی ہوئے، کوئی شہید ہوئے، آقا اس سے بڑا بھی کوئی جہاد؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، یہ تو چھوٹا جہاد تھا جو دشمن کے خلاف لڑے، جان پہ ہم لڑے، اب اس سے بڑا جہاد اور جہاد اکبر وہ ہے، وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ جو ہمارا نفس اندر ہے، ضمیر اندر ہے، جو مردہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو حرص ہے، حبس ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یہ نفس کی بیماریاں ہیں، ان کو دور کرنا یہ دشمن کے خلاف لڑنے سے بھی زیادہ سخت جہاد ہے، بڑا جہاد ہے، جہاد اکبر ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ بھی جہاد ہے، علم کا حاصل کرنا، پھر اس پہ آگے عمل کرنا، لوگوں کو آگے بتانا، اچھائی اور برائی کی تمیز سکھانا، حرام و حلال سیکھنا اور سکھانا، یہ بھی جہاد ہے، بلکہ بڑا جہاد ہے۔ آپ جب بتائیں گے، اس لیے یہ شیطان سب سے بڑا زور جو لگاتا ہے، روڑے اٹکاتا ہے، وہ کس پہ؟ علم والوں کو روکتا ہے، علم کے راستے روکتا ہے۔ وہ زانی اور شرابی اور حرام کھانے والے پہ اتنا خوش نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کام تو اب رچ بس چکے ہیں، اس نے محنت پہلے کی ہے، اور اب اس کے چیلے یہ کام کرتے ہیں۔ اب وہ جو اصل کام کرتا ہے وہ کرتا ہے کہ اہل علم میں ان کے راستے کی رکاوٹیں کیا جائیں، کھڑی کی جائیں، ان کو روکا جائے۔ اس لیے آپ نے شاید کسی نے انالیسس کیا ہو یا نہ کیا ہو، کیونکہ ہمارا تو شعبہ یہ ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا مدارس میں داخل ہوتے طلباء، اسٹوڈنٹ داخل ہوتے ہیں، اور پہلی کلاسوں میں اور آخری درجے میں، اور بالکل 100 کلاس کا اسٹوڈنٹ 1-2 رہ جاتا ہے آخر میں، جب آخری کورس ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ شیطان حملہ وہ اتنا ہوتا ہے دین کے اسٹوڈنٹ پہ خاص کر، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس نے میرا چٹا پٹا کھولنا ہے، اس نے شیطانی طاقتیں بتانی ہیں، شیطان کے وسوسے بتانے ہیں، شیطان کے طریقہ کار بتانے ہیں، اس کے حملے بتانے ہیں۔ اس لیے شیطان سب سے زیادہ جو حملہ آور ہوتا ہے وہ اہل علم پہ ہوتا ہے، دین والوں پہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہیں دیکھتے نا علماء کی گمراہی کی طرف آ جاتے ہیں، معاذ اللہ، میں وہ بات نہیں کر رہا، وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان محنت سب سے زیادہ ان پہ کرتا ہے، جو دیندار طبقہ ہوتا ہے، عابد جو ہوتے ہیں، عبادت کرنے والوں پہ حاوی ہوتا ہے، کوشش یہ کرتا ہے کسی نہ کسی طرح سے یہ رائے حق سے ہٹ جائے۔ اور اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے یہ کلاس کا آغاز کر رہے ہیں آج انشاءاللہ، اس میں ہم کچھ نہ کچھ تو سیکھیں گے یہی شیطانی حربوں کے بارے میں، کہ ان سے بچنا کیسے ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کیسے کرنا ہے، ملک و ملت کی خدمت کیسے کرنی ہے، دین کی خدمت کیسے کرنی ہے، نماز روزہ حج زکات کو ہم نے کس طرح سیکھنا ہے اور کس پہ عمل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ رب کے قرآن کو ہم نے پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے خود دعائیں بھی کرنی ہے، اللہ ہمیں استقامت دے، کیونکہ شیطانی حملے ہوتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں اور اشارے آتے ہیں ہمیں۔ اس لیے برائے مہربانی خود بھی کوشش کیجیے گا، اخلاص کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیجیے گا۔ آج انشاءاللہ بفضل خدا ہمارا آغاز ہونے والا ہے، آپ سب احباب خود بھی شریک ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی ضرور دعوت دیں۔ جتنے لوگ آئیں گے دوسروں کو پیغام پہنچے گا، انشاءاللہ اس کا اجر ہم سب کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق